سامعین کرام، موجودہ دور میں جن دردناک حالات سے تبلیغ کا مبارک کام گزر رہا ہے وہ سب پر آیا ہے، مگر ان ناگفتہ بھی حالات میں بھی کچھ لوگ وہ ہیں جو اس پھٹی ہوئی چادر میں ہاتھ اور پیر ڈال کر اپنی گمنامی کو شہرت سے بدل کر دنیا تک اپنا نام پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور مختلف ذرائع سے ویڈیو بنا کر سستی شہرت کمانے کی فراق میں ہیں۔ ایک ایسی گری ہوئی اور نازیبا حرکت ہے جو صرف اور صرف ناموری کے لیے کی جا رہی ہے اور لوگوں کو اپنی حاضری کا احساس دلانے کے لیے ہے۔ یہ لوگ سچی جھوٹی من گھڑت بے بنیاد باتیں لوگوں میں عام کر کے گویا کہ اپنی عقل مندی اور دانشوری کا ثبوت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ذرا سا بھی غور کریں تو معلوم ہوگا کہ امت کے حل و عقد اور سلجھے ہوئے اور مانے ہوئے اور تاریخ و سیرت کی جاننے والے لوگوں سے ایسی حرکت قطعاً صادر نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ امت کے کبار علماء نے آج تک اس رخ پر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ایک شخص جو برطانیہ میں ہے اور وہ ویڈیو بنا کر اپنے نظریات کو من چاہے انداز میں پیش کرتا جا رہا ہے اور مقتدی مقدس علماء پر تہمت لگانا، لعن طعن کرنا اور کسی کو بنیا کسی کو مافیا وغیرہ کہنا اس کا شیوا بنا ہوا ہے۔ یہ کسی عالم دین کی زبان ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی عقل سلیم رکھنے والا شخص کسی عالم باعمل کو مافیا کہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ظلم کہ ایک عالم دوسرے عالم کو سر عام مافیا کہے، بنیا کہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری مراد ان تمام اشاروں سے مولوی عیسیٰ منصوری ہے، جو آج کل یوٹیوب پر غیر شرعی افکار تھوپنے کے ساتھ ساتھ تبلیغ کے مسائل کے حل کے نام پر اپنی بے ادب زبان بے لگام کھولے ہوئے ہے، اور جس شخص کی حمایت میں یہ بے نقاب ہو کے میدان میں اترے ہیں اس شخص کے نزدیک عیسیٰ منصوری کو جہنمی، گمراہ اور حیضان و بکواس کرنے والا کہا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر مولوی سعد کی، جن کی حمایت میں عیسیٰ منصوری دندناتے پھر رہے ہیں، کچھ آڈیو پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت کریں، منصفانہ فیصلہ فرمائیں کہ واقعی میں امیر مزعوم کی من گھڑت اصولوں پر عیسیٰ منصوری جہنمی اور حیضان اور بکواس کرنے والے گمراہ شخص ہیں یا نہیں۔ پھر آپ فیصلہ کریں کہ جو ایک آدمی اپنے نظریات کے بلبوتے پر دوسرے آدمی کو جب گمراہ اور بیجا ہذیان بکنے والا، بکواس کرنے والا گمراہ کہے، اور وہ گمراہ شخص اپنے مذمومہ اصولوں کے مطابق مولوی سعد کو امیر قرار دینے پر مصر ہو، تو کیا کہا جائے اور کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صاف کہہ دیتا ہوں، موبائل سے تصویر کا لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور یہ ہمیں اتنی تکلیف دہ چیز ہے ہمارے لیے کہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے بددعا نکلے تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ میں صاف کہتا ہوں، یہ بیماری کام کرنے والوں میں خصوصاً اور عوام میں عام ہو گئی ہے۔ خود یہود و نصارہ ایک جیب کے اندر یہ حرام چیز داخل کر دی ہے، کیا عوام، کیا خواص، کیا پڑھے لکھے، کیا جاہل، سب کے مجھے اس سے سخت نفرت ہے، اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا اچھا کام ہے، حالانکہ خدا کی قسم جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو مکلف کریں گے کہ اس میں روح ڈالو، اور وہ تصویر بنانے والا اس میں روح نہیں ڈال سکے گا تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ کیونکہ ہم تو ایک ہی حدیث جانتے ہیں، کل مصور فی النار، کہ ہر تصویر بنانے والا وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ تصویر کسی شکل سے بنا رہا ہو، کسی بھی طریقے سے بنا رہا ہو، ہم ایک ہی بات جانتے ہیں، کل مصور فی النار، کہ ہر مصور جہنمی ہے۔ یہ بیماری کام کرنے والوں کے جیبوں میں دیکھو گے تم، ان کی جیب میں کیمرے کے موبائل ہوں گے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ اسی جیب میں رکھ کے نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، میں تو یہ سوچتا ہوں اگر اس کام سے ہمارے دلوں میں
کوئی اللہ کا خوف اور تقوی اور اللہ کا، وہ تو اللہ کے تعلق سے حرام حرام نظر آتا ہے، ورنہ اب تو ایسے پڑھے لکھے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے حرام کو حلال کر لیا ہے اپنی تعویلات سے، کہ یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. کیونکہ جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے نا تو وہ حق و بات کہیں بھی یہ چیز، یعنی اس بیماری سے کوئی مجلس بھی خالی نہیں ہے. اور خدا کی قسم شیطان اس پہ مسلط ہے جس کے ہاتھ میں یہ ہے. اللہ کو سے چاہے تبلیغ کا یا دین کی کسی مجلس کا، اسے کتنا بھی فخر ہو اس پر کہ نہیں کیا کر رہا، کتنا اونچا کام کر رہا، لیکن شیطان اس پر مسلط ہے کیونکہ اس زمانے کا سب سے. سامعین، ہم نے مولوی عیسیٰ منصوری کے متعلق پہلا حصہ اس قسط کا آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، مگر اب تک انہوں نے اپنے دفاع میں کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا جواب دینے کی سکت بھی نہیں رکھتے ہیں. حالانکہ ان کو جواب دینا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ وہ اپنے امیر مزعوم کے نظریات سے متفق ہیں یا نہیں، ان کو اپنے امیر کے لگائے ہوئے الزامات و القابات سے کتنا اتفاق ہے. کیا وہ خود کو جہنمی کہلانا پسند کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو جاہل اور فاسق کہلانے پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں اور ہم ظنوا بالمؤمنین خیرا کے تحت سمجھتے ہیں کہ ضرور شرم و عار محسوس کرتے ہوں گے، تو ہم مولوی عیسیٰ منصوری سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیے اور دلائل کی روشنی میں علمی میدان میں اتر کر اپنا دفاع کیجیے اور ثابت کریے کہ امیر محترم کے نظریات مسلک اہل سنت والجماعت سے بالکل جدا ہیں اور راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، ورنہ امیر مزعوم کے نظریات باطلہ کی زد میں آ کر عیسیٰ منصوری صاحب بھی مخدوش ہو جائیں گے. بہرحال سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو باتیں بتاتے ہیں. پہلی بات ہم کو یہ بتانا ہے کہ مولوی عیسیٰ منصوری کو حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب سے اتنی نفرت، دشمنی اور تعصب و بغض کیوں ہے، اور دوسری بات ہم کو یہ عرض کرنا ہے کہ مولوی عیسیٰ منصوری پر ان کے احسانات کیا ہیں. تو پہلی بات کہ مولوی عیسیٰ منصوری کے دل میں اس قدر بغض اور انتقام کا جذبہ کیوں ہے، اس بات کا شان ورود اور شان نزول ایک واقعہ ہے. وہ یہ ہے کہ سن 2016 میں فروری کی 5، 6، 7 تاریخ کو امراوتی ضلع میں ایک اجتماع منعقد ہوا، تبلیغی اجتماع. مولوی عیسیٰ منصوری کا آبائی وطن ہے برار، وہیں پہ اجتماع تھا. عیسیٰ منصوری صاحب وہاں پہنچ گئے اور اپنی چاہت کے مطابق انہوں نے وہاں پر اپنی آؤ بھگت اور خاطرداری کی تمنا ظاہر کی ہوگی، مگر وہاں کسی نے نہ ان کو اہمیت دی، نہ اسٹیج پر بلایا، نہ کوئی خاص خاطرداری کی، نہ کسی قسم کی آؤ بھگت ہوئی، نہ کوئی ہٹو بچو ہوئی. اور یہ سب ہوتا بھی کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، یہ تو غیر معروف ایک انجانے انسان ہیں. اور اس پر ترہ یہ ہوا کہ اس اجتماع کے اندر، تبلیغی اجتماع میں، جو ذمہ داروں کی جماعت تھی اس کے امیر حضرت مولانا لاٹ صاحب دامت برکاتہم تھے. لہذا عوام و خواص اور نئے اور پرانوں میں بات مولانا احمد لاٹ صاحب کی ہوتی رہی. ہوا یہ کہ علماء میں بیان ہو رہا تھا، اور چونکہ مولانا احمد لاٹ صاحب بڑے مقرر اور اجتماعات میں 3 گھنٹے بیان کرنے کے عادی ہیں، اسی کام میں وہ سفید ریش ہو گئے. تقریباً 50 سال سے یہ بڑی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں. دنیا بھر میں لوگ ان کے شیدائی ہیں اور مؤثر انداز کے مقرر ماہر ہیں. لاکھوں انسان ان کے چاہنے والے ہیں. بہرحال احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم کا بیان علماء میں جاری تھا. 1.5 گھنٹے کے قریب وقت گزر چکا تھا کہ مولوی عیسیٰ منصوری ایک دم آدھم کے آگے آ کر کہنے لگے کہ کب تک بیان کرو گے، بند کرو یہ سب بیان. مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم نے مشفقانہ انداز میں برجستہ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ آپ سال لکھوا دیں، ہم بیان بند کر دیں گے. بس اتنا فرمانا تھا کہ مولوی عیسیٰ منصوری کے تیور بدل گئے اور اپنا اصلی چہرہ دکھانے لگے. جب وہاں کے مقامی ذمہ دار حضرات کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فوراً آئے اور عیسیٰ منصوری پر خوب جم کر برسے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے بزرگوں کو روکنے والے اور دوران بیان دخل اندازی کرنے والے. اور اسی وقت تم، یعنی عیسیٰ منصوری سے کہا کہ اسی وقت آپ اجتماع گاہ سے تشریف لے جائیں. اسی وقت ان کو ان کی بدتمیزی، بد کلامی کی وجہ سے اجتماع گاہ سے نکال دیا گیا.
سامعین، بس وہ دن اور آج کا دن عیسیٰ منصوری صاحب انتقام کی آگ میں جھلس رہے ہیں، اور جب بھی وقت ملتا ہے اپنے مزاج کے مطابق بھڑاس نکالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، خواہ غیبت کرنا پڑے یا بہتان تراشی میں مبتلا ہونا پڑے یا اور کوئی طریقہ میسر آئے، بس کسی طرح احمد لاٹ صاحب کو خصوصاً اور اہل گجرات کو عموماً بدنام کرنے کی صحیح نامراد میں لگے رہتے ہیں اور کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ اس طرح عیسیٰ منصوری کی عداوت شروع ہوئی۔ ہمارے پاس ان کی اپنی زبانی یہ تمام کارگزاری موجود ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم اس کو بھی سامعین کی خدمت پیش کریں گے۔ محترم سامعین، دوسری بات جو ہم نے آپ کو بتانے کا وعدہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم اور ان کے گھرانے کے عیسیٰ منصوری صاحب پر اور ان کے گھرانے پر بڑے احسانات ہیں۔ عیسیٰ منصوری صاحب کے والد صاحب سن عیسوی 1952 میں امراوتی سے کاوی آ گئے تھے۔ کاوی مولانا احمد لاٹ صاحب کا آبائی وطن بھروچ کا ایک مشہور زرخیز گاؤں ہے۔ اس وقت عیسیٰ منصوری صاحب کی عمر تقریباً 3-4 سال رہی ہوگی۔ ان کے والد صاحب گاؤں میں گدے تکیے بنانے کا کام کرتے تھے، غریب اور خستہ حال تھے۔ یہ عرض کرتا چلوں سامعین کہ منصوری کہتے ہیں روئی کے پنار کو، روئی کا جو کام کرتے ہیں گدے تکیے بناتے ہیں ان کو منصوری کہتے ہیں، لوگ جانتے ہیں اس کو۔ اسی پیشے کی نسبت سے عیسیٰ منصوری کہلاتے ہیں۔ بہرحال مولانا احمد لاٹ صاحب کے والد صاحب مرحوم اور ان کے سسر جناب اسماعیل صاحب مرحوم نے ان کے والد کو اپنے ساتھ جماعت وغیرہ کی محنت میں لگا لیا۔ سن 1954 میں جب پہلی 4 ماہ کی جماعت وہاں سے روانہ ہوئی تو اس جماعت میں عیسیٰ منصوری کے والد، مولانا احمد لاٹ صاحب کے والد اور مولانا احمد لاٹ صاحب کے سسر صاحب، یہ تینوں ہمراہ تھے۔ اسی زمانے میں مولانا احمد لاٹ صاحب کے والد اور ان کے سسر نے عیسیٰ منصوری صاحب کے والد کی ذہن سازی کی اور اس بات پر آمادہ کیا کہ جس طرح ہمارے بچے مدارس اسلامیہ دینیہ میں علم دین حاصل کر رہے ہیں، آپ بھی اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجیے، ہم آپ کے بچے کی پوری دیکھ ریکھ کریں گے، پورا خرچہ برداشت کریں گے۔ چنانچہ انہی حضرات کی بدولت مولوی عیسیٰ منصوری کو راندیر میں داخلہ دلایا گیا۔ حاجی موسیٰ بابر وغیرہ بھی اس کار خیر میں پیش تھے۔ سامعین، آپ غور فرمائیں اور سوچیں کہ عیسیٰ منصوری صاحب جن لوگوں کو بنیا کہتے ہیں انہی لوگوں کے درمیان پلے اور بڑے ہوئے۔ جن کو یہ بنیا کہتے ہیں وہی لوگ ان کے عالم بننے کا ظاہری ذریعہ اور سبب بنے۔ اگر ان کی بات مانی جائے اور گجرات والوں کو اور موقر حضرات کو بنیا تسلیم کر لیا جائے تو پھر عیسیٰ منصوری کے استاذ بھی بنیے ہوئے اور وہ لوگ بھی بنیے قرار پائے جنہوں نے ان کو اچھا انسان بنانے کا ذمہ لیا، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی بنیے ہوئے جنہوں نے ان کو انگلینڈ بھیجا اور جن لوگوں نے ان کو انگلینڈ بلانے کے لیے کاغذات بھیجے وہ بھی بنیے۔ یہ سارے گجراتی اور سارے بنیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج عیسیٰ منصوری نے سارے احسان بھلا کر صرف اپنی غرض اور اپنے مفاد و انتقامی جذبے کو پورا کرنے کے لیے اپنے تمام محسنین کو بنیا کہہ کر اپنا اصلی چہرہ سب کو دکھا دیا۔